الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سیدنا ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دینار۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس چاندی کے 200 درہم یعنی 611 گرام ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم 15.30 گرام زکوٰۃ واجب ہوگی، اور سونے میں تم پر کچھ بھی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں جب تک کہ تمہارے پاس سونے کے 20 دینار 87.30 گرام ہو جائیں۔ تو جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں نصف دینار 2.20 گرام زکوٰۃ واجب ہوگی، 2.20 گرام۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو شریعت نے مالدار مسلمانوں پر لازم کی۔ دوسری حدیث میں ہے، خذوا عن اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ مالدار ہونا شرط ہے، اور مالدار ہونے کا معیار جو شریعت نے نصاب مقرر کیا، وہ سٹینڈرڈ جو طے کیا وہ ثمن خلقی کے اعتبار سے سونے اور چاندی کو قرار دیا۔ لہذا جو شخص 200 درہم چاندی کا مالک ہو وہ مالدار شمار ہوگا، یا جو شخص 20 دینار سونے کا مالک ہو وہ مالدار شمار ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں 2 طرح کے سکے استعمال ہوتے تھے، ایک چاندی کا سکہ اس کو درہم کہتے ہیں، اور دوسرا سونے کا سکہ اس کو دینار کہتے ہیں۔ تو لہذا اگر کسی کے پاس 200 درہم سے کم چاندی کا ممالک ہوتا تو وہ صاحب نصاب نہ ہوتا، 611 گرام۔ اور اگر 20 دینار یعنی 87.30 گرام سونے سے کم کا مالک ہوتا تو وہ مالدار نہ ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص 200 درہم چاندی کا، یا جس کے اعتبار سے اگر تولے نکالے جائیں 52 تولے چاندی، یا اگر کسی کے پاس سونا ہو محض سونا تو 87.20 گرام یعنی 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہو جائے تو وہ شرعاً مالدار ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو یا کچھ چاندی ہو، یا کچھ پیسے ہوں اور کچھ سونا ہو، یا کچھ پیسے ہوں اور چاندی ہو، اور وہ مل کر سونے کا نصاب یا چاندی کا نصاب جو بھی قیمت کے اعتبار سے کم مالیت کا ہو، اگر وہ شخص اس کا مالک ہو اور اس پر قرض نہ ہو اور اس کی بنیادی ضروریات سے بڑھ کر یہ مال ہو، رہنے کے گھر، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، ان سب چیزوں سے اضافی مال ہو، قرض اس پر مائنس کر اگر کسی کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی یا اتنا پیسہ آ جائے تو سونا چاندی کے نصاب میں جو کم درجے کا مال ہو
اس کا کے مطابق اس کے پاس پیسہ ہو تو یہ مالدار شمار ہوگا، اور یہ شخص اپنے اس مال پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس میں ایک شرط شریعت نے سال گزرنا قرار دی۔ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس دن اس شخص کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو نصاب کے بقدر ہو گیا چاند کے اعتبار سے، اور قرض وغیرہ منہا کرنے کے بعد اس کی سیونگ میں اتنا پیسہ آ گیا، وہ جو بھی چاند کی تاریخ ہے، کوئی 1 محرم ہے، 10 ربیع الاول ہے، 20 شعبان ہے، وہ جو بھی ہے اس کا دھیان رکھ لے، اور اگلے سال تک اگر یہ اتنے ہی کم از کم اتنی مالیت کا مالدار رہا تو اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی تو اس وقت جتنا بھی پیسہ اس کے پاس ہوگا اس پر یہ اپنی جانب سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔